قرآن پاک میں ایک ایسے واقعے کا ذکر بھی ہوا ہے جس میں 12,000 لوگ زندہ بندر بن گئے تھے۔ جی ہاں، یہ بالکل سچا واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ ایسا کب ہوا، کیوں ہوا اور کن کے ساتھ ہوا، یہ سب آج آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اویئر یو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور اس میں زیادہ تر لوگ مچھیرے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں پکڑنے سے منع فرمایا تھا، یعنی ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں، تو شیطان نے ان کو ایک طریقہ بتایا کہ چھوٹی چھوٹی نالیاں دریا سے نکال کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دینا، اور اس دن شکار مت کرنا، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لینا۔ ان لوگوں کو شیطان کی یہ چال پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بھی تو ہفتے کے دن کا ہی شکار ہوگا، کیونکہ جس دن نالیوں سے نکل کر مچھلیاں حوض میں آئیں گی تو وہ دن بھی تو ہفتے کا ہی ہوگا۔ لیکن وہ لوگ اس کام سے باز نہ آئے، اور اس طرح ان یہودیوں میں 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کی اس شیطانی ترکیب سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے کیوں ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ترکیب کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا، اور ان مچھلیوں کو پکڑ کر کھایا بھی اور بیچتے بھی رہے۔ یہ 3 گروہ ان لوگوں میں بن گئے۔ اب جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان مصیبت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی علل اعلان مخالفت کی ہے، اس لیے اب ہم ان سے الگ رہیں گے۔ تو نیک لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی۔ فرما بردار لوگ یعنی اللہ کے حکم کو ماننے والے لوگ ایک طرف ہو گئے، اور نافرمانوں کو دیوار کے دوسری طرف کر دیا گیا، اور دونوں طرف آمد و رفت کے لیے اس دیوار میں ایک دروازہ بھی بنا لیا۔ یہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے تھے۔ تو جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ قوم کے ہزاروں لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے اور ہفتے والے دن بھی شکار کیا ہے، تو آپ نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا، تو اس طرف والے لوگ دیوار پر چڑھ کر ان کو دیکھنے لگے کہ آج کوئی بھی اندر سے نہیں نکلا، یہ کیا ماجرا ہے۔ جب انہوں نے دیوار پر چڑھ کر ان کو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ 12,000 نافرمان لوگ بندر بن چکے تھے اور ان کے چہرے مسخ ہو چکے تھے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زارو قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور ان 3 دنوں میں کچھ کھا بھی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر
خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے سے متعلق سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اس واقعے کا تفصیلی بیان سورہ اعراف میں کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتی۔ اس طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے، اور شاید یہ ڈریں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کے انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔